ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف سارے جہاں کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا پروردگار و پالنہار ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یا اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔
ان دنوں ہندوستان و بھارت میں ایک مسئلے پر بحث شروع ہوئی ہے، اور اب یہ معاملہ ہندوستانی نہیں رہ گیا بلکہ عالمی پیمانے پر اس پر چرچا ہو رہی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی یا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یا اگر پتہ ہے بھی تو اس سے ان کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ صدیقہ کائنات سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، اس نکاح سے متعلق بدتمیزی کی ہے۔ نتیجے کے طور پر بعض جگہوں پر ہندوستانی آئین و دستور کے مطابق احتجاج و مظاہرات بھی کیے گئے، احتجاج بھی کیا گیا، مظاہرہ کیا گیا، لیکن ایسے احتجاج کو کچھ باطل لوگوں نے سیاسی رنگ دے دیا، اور اس مظاہرے کو بدنام بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں گرفتاریاں تک بھی ہو رہی ہیں۔ بطور خاص گزشتہ جمعہ کو کانپور کے مسلمانوں کی جانب سے اس منہ پھٹ عورت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں فرقہ پرست عناصر کی جانب سے چوری چھپے کچھ ایسی حرکتیں کر دی گئی کہ جس کے نتیجے میں وہ احتجاج برباد ہوا، اور اس پر سترہ یہ ہے کہ احتجاج میں جو شکلیں دکھائی دے رہی تھی ان کے خلاف گرفتاری کی صورتیں بھی جاری ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں اپنے کسی بھی مطالبات کو منوانے کے لیے جمہوری طور سے آئینی اور دستوری حق حاصل ہے کہ امن و شانتی کو برقرار رکھتے ہوئے جس ملک میں جس انداز کا مظاہرہ ہوتا ہو اس مظاہرہ و احتجاج کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہاں لوگ بھیڑ کی آوازی سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے اس ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری ہے، مسلمانوں کو بھی حق ہے، اسی حق کے مناسبت سے انہوں نے احتجاج کیا، لیکن اسے کل عدم قرار دیا گیا، یا اس کے خلاف کچھ ایسے فتنہ سامانی کی صورت پیدا ہوئی کہ نتیجے میں گرفتاریاں تک عمل میں آ رہی ہیں، اور گھروں پر بلڈوزر چلانے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان اسلام کے خلاف بولتا ہے، قرآن کے خلاف بولتا ہے، یا پیغمبر اسلام کے خلاف بولتا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ایسے انسان کی سزا کے طور پر یہ بات تو یاد رکھ لیجئے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہے کہ اس کا سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔
یعنی جو انسان اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کوئی اور بھی ہو، اسے روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، یہ تو فیصلہ ہے۔ اور آج نہیں، اس پر باضابطہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر انگنت رحمتوں کا برکھا برسائے، آمین۔ پوری امت کی طرف سے کہہ لیجئے، قیامت تک کی امت کی طرف سے ایک زبردست کتاب انہوں نے لکھی جس کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ گستاخ رسول کی گردن پر سوتی ہوئی تلوار، یعنی جو انسان رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی گردن ماری جا سکتی ہے۔ یہ فتویٰ اور یہ کتاب آج بھی منظر عام پر موجود ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ لوگ گستاخی رسول کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی کہ آخر اس کا علمی جواب کس طرح دیا جائے۔ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کیا اس کی بکواس پر اپنی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے یا اس کا علمی اور فکری جواب بھی دیا جائے؟ یہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، ہندوستان میں دستوری آئینی حیثیت سے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مظاہرہ کیا جاتا، مظاہرہ اور احتجاج کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فرقہ پرست عناصر کی جانب سے ٹوپی اور داڑھی سجا کر ایسے انسان کو آپ کی مجلسوں میں لا کھڑا کیا جاتا ہے جن کی بعض حرکتوں کے نتیجے میں پوری ملت کو نقصان اٹھانا پڑتی ہے۔ آئے دن اس کے واقعات، ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان احتجاج کرتا ہے، اسے چوکنا ہو کے احتجاج کرنا چاہیے کہ ہماری صف میں، ہماری جماعت میں ایسے لوگ تو شامل نہیں ہو گئے ہیں جو ہمارے احتجاج کو برباد کر دیں۔ اس کا بھی خاص خیال کرنا ہو۔ احتجاج وقتی ہوتا ہے، اب مستقل احتجاج کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے، تو ایسا کام انجام دیا جائے کہ جس کے فائدے مستقل نظر آئے۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت اور یقیناً محبت ہونی چاہیے، یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد، دنیا کے سارے لوگ، بلکہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہے، بے ایمان، اس کے ایمان کے اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے، آپ آپے سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر ازواج مطہرات میں سے کسی کو برا بھلا کہیں، آپ کا خون کھول جانا یہ انسانی فطرت بھی ہے اور ایمانی علامت بھی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے ایسے لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، یا خود ہم نے اس مسئلے پر کسی قسم کی کتاب کا یا کسی عالم کی تقریر کو ملاحظہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی انسان بڑے اچھے ماحول میں ایسے مسائل پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہے، آپ اسے دندان شکن جواب دے سکتے ہیں، اس کے سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا دفعیہ کر سکتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکتے ہیں، اسے اسلام کی احکام اور اس کی تعلیمات کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا بھی دین و اسلام تو کوئی خاص تعلق نہیں ہے، بس سنی سنائی باتوں پر آپ کا عمل ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا تھا اسے جان لیجئے۔ ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا ہے، عام طور سے ٹی وی پر مسلم نما یا کہہ لیے ملا نما انسان کو بٹھایا جاتا ہے اور ایسے لوگ کرائے پہ لائے جاتے ہیں
جن کے پاس علمی لیاقت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو لا کھڑا کیا جاتا ہے کہ کچھ خلاف بول دیا جائے، وہ آپے سے باہر ہو جا کر کے اول فول پکنا شروع کر دیں۔ علمی جواب تو دے نہیں سکتے ہیں لیکن اول فول پکتے ہیں۔ ان کا کام رہتا ہے 2-4 روپیہ مل جائے اور بس سائڈ سے کنارے چلے جائیں، وہ اپنا کام کر لیا۔ لیکن ملت کی پوری بدنامی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا نمائندہ وہاں بیٹھا اور کسی ٹی وی اینکر کے سوال کا جواب تک نہیں دے سکا۔ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی دوران بات آئی، ایک خاتون نے جو بی جے پی کے ترجمان پر وقتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا تھا اس نکاح کو بنیاد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لیجئے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر ہوا۔ رخصتی 9 سال کی عمر میں 9 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، 18 سال میں بیوہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 47 سالوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ درس حدیث اور درس قرآن دیتی رہی، یعنی دین کے مسائل بتلاتی اور سکھلاتی رہی۔ اعتراض یہی ہے، ایک نبی ہے تو بچی سے نکاح کیوں کیا؟ اس کی نوعیت الگ بتائی جاتی۔ اگر کسی نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، کسی امام نے، مولوی نے، خطیب نے کہہ دیا کہ 9 سال کی بچی سے اللہ کے نبی نے شادی کیا ہے، تو ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں تعجب ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی ایسی حدیث کا انکار کر جاتے ہیں۔ وہ منکر حدیث بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عائشہ کی رخصتی 9 سال میں ہوئی ہے، انکار کرنے کی مجال نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ایسے لوگ ہیں جب مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں، عالمی پیمانے پر اسلام کے اسکالر بتائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں بھول ہوئی ہے، وہ 9 سال نہیں 19 سال تھی۔ جو 19 سال کی رہے اور 53 سال کے آدمی شادی کرے تب بھی اعتراض ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 یا 53 کی تھی تو حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تھا، جب ان کی رخصتی ہوئی تھی تو 9 سال کی تھی وہ۔ اگر یہ کہہ دیا کہ 19 ہی سال کی تھی تب بھی تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ 19-20 سال کی عورت 35 سال اس سے بڑا مرد سے نکاح ہو جائے، یہ بھی تعجب کی بات ہے۔ اس لیے جو چیز کتاب اللہ کے بعد سب سے اہم کتاب بخاری شریف یا صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، ایسی بات کو کی تعبیل کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں حضرت عائشہ کی رخصتی 9 سال میں ہوئی تھی، اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس جواب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی بات، جس زمانے میں نکاح ہوا اس زمانے کے حالات کو دیکھیے۔ کسی ایک مخالف انسان نے حضرت عائشہ سے نکاح پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ جس سماج میں نکاح ہوا اور جس دور میں نکاح ہوا سب تو آپ کے مخالف تھے۔ مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور آپ کو کر دیا تھا، اسی مکی دور کے اخیر میں آپ نے نکاح کیا ہے، اور مدینہ پہنچنے کے 7-8 مہینے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی ہے۔ تو جس دور میں آپ کی مخالفت زبردست ہو رہی تھی اس دور میں آپ کی اس نکاح پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عرب میں بچیوں سے نکاح کرنے کا معمول تھا، اس لیے اعتراض کرنے کی نوبت نہیں تھی۔ کسی ایک اعتراض کا کہ کوئی ثبوت دے دے، پوری دنیا مل کر کوشش کرے تو عرب کے مسلمانوں کے خلاف، یہ عرب کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی اس کو حربہ نہیں بنایا۔ اس رسول کی بات کیوں مانے جنہوں نے 9 سال کی بچی سے نکاح کیا ہے؟ کسی نے ایسا نہیں کہا۔
تو جب جس سماج میں یہ کام ہوتا ہے اس کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، آپ کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی کہیں 12 سال میں نکاح ہوتا ہے، کہیں 13 سال میں نکاح ہوتا ہے، آپ کا 18 سال میں نکاح ہوتا ہے، پھر 21 سال بنایا جائے، یہ کہاں سے بنایا؟ یہ تو آپ کا اپنا قانون ہے۔ کیا اس سے پہلے بچیاں بالغ نہیں ہو جاتی؟ آج تو 7 کلاس 8 کلاس کی بچیاں حاملہ ہوتی ہے۔ اسکول کے غلط نصاب تعلیم یا اسکول میں غلط ماحول کے نتیجے میں 7-8 سال کی بچیاں بھی نکاح قابل ہوتی ہیں، اور بلکہ حاملہ ہو جاتی ہے غلط حرکت کرنے کے نتیجے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بچی بالغ ہو چکی ہوتی ہے۔ بلوغت کے بعد نکاح کرنے کی عام اجازت ہے، کوئی پریشانی کی چیز نہیں۔ بہرحال تو حضرت عائشہ سے نکاح 6 سال رخصتی کا وقت مان لیجئے کہ 9 سال میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 یا 53 سال کی تھی۔ یہ اعتراض سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کی پہلی شادی پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے، عمر کتنی ہے؟ 40 سال، 15 سال آپ سے بڑی ہے۔ اور یوں ہی نہیں ہے، کماری بالغہ نہیں ہے، 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی تھی، ایک شوہر نہیں، 2 شوہر سے بیوہ حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت شادی کی ہے تو اللہ کے نبی سے 15 سال بڑی تھی۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھنی چاہیے کہ 25 سالوں تک حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی ہے۔ جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہوتی ہے تب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے۔ انسان 25 سال میں عیاش ہوتا ہے یا 50 سال میں؟ اگر انسان بھاگتا ہے تو 25 سال کی جوانی بھاگتا ہے، 50 سال میں تو بڑھاپے کی طرف قدم رنجا ہو جاتا ہے، پھر وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے داغ زندگی نظر نہیں آتی کہ 25 سالوں تک اس 2 شوہر سے بیوہ عورت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر ہوئی ہے۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی ہے، ان کی بیوی کی عمر 65 سال کی تھی جب ان کا وفات ہوئی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جب تک حضرت خدیجہ آپ کی زوجیت میں تھی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ انسان اگر نعوذ باللہ عیاش ہو، نفس برس ہو، خواہش برس ہو تو کئی شادیاں کر سکتا ہے جو عرب کے دستور کے مطابق چلا رہا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں 10 شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ اسلام نے اسے 4 پر موقوف کیا کہ مسلمان 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس کی کبھی حکمت بتائی جائے گی۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گنجائش رکھی گئی تھی۔ آپ کی 11 شادیاں ہوئی تھی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی 9 بیویاں باحیات تھیں۔ اس کی حکمت بھی انشاءاللہ کبھی بتائی جائے گی۔ بتانا مقصد یہ تھا جس عمر میں انسان کو بہکنا ہوتا ہے اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ہے تو آپ سے 15 سال کی بڑی خاتون تھی۔ 40 سال کی عورت سے 25 سال کے نبی نے 25 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، اور 25 سال ان کے ساتھ ایسی زندگی گزاری ہے جس زندگی پر انسان رشک کرتا ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرتی تھی اس بڑھیا عورت میں کیا خاصیت تھی کہ ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ 50 سال کی عمر تک 65 سالہ عورت کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے، نکاحی زندگی۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت سودا سے نکاح کیا۔ ان کا بھی شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی بیوہ تھی۔ پھر جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کا فوٹو دکھایا، اس سے آپ کا نکاح ہونا طے پایا ہے۔ پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی اور رخصتی کے وقت میں ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ 9 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، گویا 18 سال میں بیوہ ہو گئی۔ آخر
حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 10 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا یا شوہر نے طلاق دے دیا۔ ایسی 10 عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق الگ الگ قبیلہ اور خاندان میں نکاح کرنا اس بات کی ضمانت ہوتی تھی کہ اس قبیلے میں آپ کی خاص طور سے آؤ بھگت کی جائے اور آپ کی مات رکھی جائے۔ جب تک مکی دور سے آپ چل رہے تھے، وہاں مکہ سے باہر اسلام کے پھولنے اور پھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، آپ نے صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے، اور حضرت خدیجہ کی انتقال کرنے کے بعد پھر آپ نے دوسری اگر نکاح کی ہے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی ہے، وہ بھی بیوہ عورت تھی، ان کے بھی شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، رخصتی مدینے میں ہوئی ہے۔ مدینہ کے 10 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی 8 یا 9 نکاحیں کی ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ جس قبیلہ اور خاندان میں نکاح ہوگا اس قبیلے میں دعوت و تبلیغ کا نظام بڑے اچھے انداز میں چلایا جائے گا۔ مقصد کیا تھا؟ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے الگ الگ خاندان اور قبیلوں میں نکاح کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نکاح کے لیے عمر کی شرط نہیں لگائی۔ اکثر و بیشتر آپ کی بیوی یا تو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ حضرت عائشہ سے نکاح، دین کے سارے مسائل ایک عمر کو پہنچنے کے بعد عورت ہو یا مرد پورے طور سے نہ سیکھ سکتے ہیں نہ یاد کر سکتے ہیں۔ پڑھائی کا زمانہ کم سنی کا زمانہ ہوتا ہے، تعلیم و تعلم کا زمانہ کم عمری کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسکول ہو یا اس سے زیادہ کی تعلیم ایک عمر ہوتی ہے پڑھنے پڑھانے کی۔ حضرت عائشہ سے آپ کے نکاح کا مقصد یہی ہے، اس کم عمر کی بچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھلایا جائے، اور پھر اس کے بعد اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے انہیں معلمہ اور استانی بنا کر پیش کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے ان مسائل کی گتھیاں کو سلجھایا ہے جہاں تک مردوں کا ذہن پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے، آپ کے ساتھ رہ کر انہوں نے سیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد امت کی ماں بن کر امت کے مردوں کے سامنے بھی اور عورتوں کے سامنے بھی دین کے مسائل کو انہوں نے سکھلایا اور بدلایا۔ مقصد یہ تھا جس کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ پھر نہ حضرت عائشہ کو اعتراض ہے، نہ حضرت عائشہ کے بابا کو اعتراض ہے، وہاں کے سماج کو اعتراض ہے، پھر آپ کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھئے تو حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے میں کتنی خوشی محسوس کی ہے۔ صدیق اکبر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اپنی بیٹی کو دے کر کتنی خوش قسمتی کا اظہار کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اعتراض کیا انہیں اعتراض کرنے کا اس معنی میں حق نہیں ہے کہ نہ وہ بیٹی ہے نہ آپ کی ماں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی قسم کا معاملہ تو اعتراض کر سکتے تھے، جس کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا اس گھر کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہے۔ آج بھی 70 سال کے بوڑھا 20 سال کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے، یہ رواج تو آپ کے یہاں بھی ہے۔ اور اگر تکلیف نہ ہو تو آپ کی مذہبی شخصیت کی بھی نکاح 6 سال کی عمر کی عورت سے ہوا ہے جبکہ آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ اب سمجھتے رہیے، 9 سال کا بڑا چھوٹا کا مسئلہ تو آپ کی یہاں بھی، لیکن آپ کی مہذب آپ کی اس شخصیت کو آپ کو پتا بھی نہیں شاید، یہ ہے تو اسے تجاہل عارفانہ کے طور پر ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اعتراض کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے۔ یاد رکھیے گا وہ عائشہ صدیقہ کائنات جس کی برات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں 18 آیتوں کو نازل کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ قابل گردن زدنی ہے، اسے روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ بہرحال تو بتانا یہ مقصد تھا کہ صدیقہ کائنات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال آپ کے ساتھ رہی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے
بعد 47 سال تک زندہ رہی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر یہاں بھی آپ کی شادی کسی بڑی عمر کی خاتون سے ہوئی ہوتی، جس طرح اور 9 سے آپ نے شادیاں کی ہے، تو جو 47 سال تک درس و تدریس کے مدرک پر حضرت عائشہ کو فائد رہنے کا موقع ملا، دوسری بیوی کو تو موقع نہیں ملا۔ دین کے مسائل کو سلجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ اس کم عمر کی بچی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا ہے، اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد 47 سالوں تک بڑے بڑے مردوں کو سکھایا ہے۔ لوگ ان کی خدمت میں پہنچتے تھے، مسائل دریافت کرتے تھے۔ اس لیے کم عمری پر اعتراض کرنے کے بجائے جس بنیاد پر نکاح کیا گیا اس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال صدیق کائنات سے 2000 کے قریب حدیثیں مروی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں حدیثیں یاد ہو؟ 2-4 حدیث یاد نہیں ہے۔ وہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک استاد بن کر بنی ہے، یہ استاد بن کر رہی ہے۔ مردوں کو بھی استاد ہیں، عورتوں کے بھی استاد ہیں۔ مسائل سیکھنے سکھانے کے لیے بہت سارے مسائل ایسے آتے کہ جس کا تذکرہ مرد کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا، عورتیں عورتوں کے سامنے پوچھ لیا کرتی تھی۔ اس مناسبت سے حضرت عائشہ کو اسی مناسبت سے اس کو نکاح کیا گیا کہ کم عمری کے زمانے میں سکھایا جائے۔ عورتوں کے وہ مسائل انہوں نے بتلائے ہیں جو عام طور سے مردوں کو بتانا یا تو معیوب معلوم ہوتا ہے یا بیان کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو صدیق کائنات سے نکاح کرنے کی وجہ تعلیم و تعلم ہے، اور بعد میں تعلیم کے سلسلے کو دراز کرنے کا مقصد اور ارادہ تھا۔ اس مناسبت سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر کام تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی اپنے مطلب سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں، عرب میں 10 شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ اسلام نے اسے روکا کہ 4 شادی سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن وہاں بھی شرط لگائی، اللہ تعدلوا فواحدہ، انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ کے بارے میں سوچنا مت۔ آج کے جوان تھوڑا سا دین سے تعلق رکھتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں دوسری بھی نکاح کر لوں، بہت اچھی بات ہے، اور بھی وہ ساری خواہشات کیجئے۔ کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لوں، یہاں دین نہیں ہے۔ لمبا سوال بنا لیا، عورتوں کی طرح اس میں کچھ اور لگا لیا، اور سمجھتے ہم دیندار ہو گئے، فوراً دوسری شادی اور دوسرا نکاح کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسلام تو اجازت دی ہے، بے حکم نہیں دیا، اسلام اجازت دی ہے، لیکن شرط کیا لگا ہے؟ اگر ایک کے ساتھ اگر 2 شادی تم نے کی ہیں اور دونوں میں برابری نہیں کر سکتے ہو تو اجازت نہیں دوسری کی۔ اللہ تعدلوا فواحدہ، قرآن نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 سے 3 سے 4 شادی کر لو، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک شادی پر اکتفا کرنا اور ایک ہی گھر کو اچھے انداز میں بسا لینا۔ آج تو ایک گھر چلتا نہیں ہے، دوسرے گھر کی فکر بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، سوائے عیاشی کا اور کچھ نہ تھا الا ماشاءاللہ۔ تو اس زمانے میں 10 نکاح کا رواج تھا، اسلام نے اسے موقوف کیا کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی، مذہبی شخصیتوں کے لیے گزشتہ زمانوں میں بہت سارے نکاحوں کا تذکرہ ہے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے مذہبی شخصیات کا اجازہ لے۔ کئی سو نکاح میں رکھے ہوئے افراد، کئی سو نکاح میں رکھی ہوئی بیویاں ہیں، لیکن ان کو وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہم کسی کی شان میں گستاخی کرنا گوارا نہیں کرتے، کہ قرآن ہمیں تعلیم دی ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ کسی کی مذہبی شخصیت کو برا بھلا مت کہو، پلٹ کے وہ تمہارے اللہ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم کسی کی شان میں گستاخی کرنا روا نہیں رکھتے۔ ہم آئینہ کبھی کبھی دکھا سکتے ہیں، لیکن بات اتنی سی یاد رکھنی چاہیے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، جو ناحق ہے وہ ناحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انسان گستاخی کرتا ہے، پھر ایک بار یاد رکھ لیجیے، فتویٰ کی حیثیت سے یہ بات یاد رکھیے کہ شاتم رسول کہا جاتا ہے جو انسان اللہ کے رسول گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، شان میں گستاخی کرتا ہے، اس انسان کو روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، اسے اس کی سزا قتل کر دینا ہے۔ قتل کون کرے گا؟ گبرا کے 1 نمبر میں 2 دوست کا قبرستان، اسے لوگوں نے مزار بنا کے رکھا ہے،
اس کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا. رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے انسان کی گردن پر تلوار برسائی تھی, نتیجے میں قتل ہو گیا وہ آدمی. اس نے کہا ہم نے مارا, اس نے کہا ہم نے مارا. جج نے کہا انکار کر دو تمہاری چھٹی ہو جائے گی. کہا نہیں, ہم نے مارا ہے تو ہم نے مارا ہے. اسی جرم میں انہیں سزا دی گئی. اور آپ کے کلکتہ کے 1 نمبر گوبرا میں ان دونوں دوستوں کی قبر موجود ہے. یہ دیوانگی کی الگ صورت ہے. اگر کوئی انسان ایسے حالات سے دوچار ہو, ان کے سامنے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو, جہاں آپ دستور کے پابند ہیں, آپ کو دستور کی پابندی کرنا چاہیے, ورنہ ایک آدمی اس قسم کے کام کرے گا اور پوری ملت اس کے بھگتان بھگتنے پر مجبور ہو جائے گی. اس لیے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں اور ہندوستان کی عدلیہ سے, مقننہ سے ہم گزارش بھی کر سکتے ہیں, بلکہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ایسے انسان کو سزا دی جائے, اس کی گردن ماری جائے, اسے جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے, صرف پارٹی کے پروکتہ ہونے کی حیثیت سے نام خارج کر دیا جائے. یہ مسئلے کا نہیں ہے. اس لیے ہماری جانب سے مطالبہ تو ہوگا, ملت کے نمائندہ تنظیموں کی ترجمانی بھی ہونی چاہیے. ایسے لوگ باضابطہ کھڑے ہوں, جمع ہوں, اور ملت کے جو سرفرے افراد ہیں ان کی صحیح تربیت کر کے انہیں صحیح راستے پر لانے کی بھی کوشش کریں. ورنہ جذباتی طور سے انسان اٹھتا ہے کہ اعلان کر دیا وہاں چکا جام کر دو, اس کی گاڑی کا ہوا کھول دو اور اس طرح سے پریشان کر دو. ایک معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد کے جو خطرناک نتائج ہے جسے بھگتنا پڑتا ہے ملت کے سنجیدہ افراد کو, اور بطور خاص جن کے چہرے دکھ جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو پریشانی کا لامتناہی سلسلہ ہوتا کیا لامان والا فیس. اس لیے میں اپنے جذباتی جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا دفعیہ کے لیے جواب دینے کے لیے تیار رہیے. ایک علمی جواب بھی ہو اور ساتھ ساتھ فکری جواب بھی ہو, اور علاوہ ازیں ہماری جانب سے مطالبہ ہو. ہم اپنی طرف سے کچھ کرنے کے بجائے آپ کی جو سرکردہ شخصیات ہیں, جو ملت کی رہنما تنظیمیں موجود ہیں, ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے بات کی جائے اور تنظیمی صلاحیت رکھنے والے افراد کے ساتھ اس قسم کی چیزوں پر گفتگو کرنے کے بعد ایک فیصلہ لیا جائے, اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو عمل میں لانے کی کوشش کی جائے. اس کے بہتر نتائج اور فائدے ثمرات نکلیں گے, ظاہر ہوں گے. اور اگر اس کے برخلاف کیا جاتا ہے, منمانی کی جاتی ہے, جہاں جہاں راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ جذباتی اعتبار سے مجھ سے غلط نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کے نقصان سے آپ نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے تیار رہیے اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کے لیے بھی تیار رہیے. بہرحال بتانا مقصد یہ تھا, ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا, تلملا اٹھی دنیا. تلملانا چاہیے, جی میں ٹھیس محسوس کرنی چاہیے. گالی ہماری ماں کو نہیں, امہات المومنین میں سے کسی کی, مسلمانوں کے سارے مسلمانوں کی ماں کے گالی دی ہے. اس مناسبت سے جذباتی ہو جانا یقیناً ایک اچھی چیز ہے, لیکن کبھی اپنے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے. صرف ایک مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جذباتی ہوتے ہیں, باقی کتنی سنتوں کا خون کرتے ہیں, اور کتنے فرائض اسلامیہ کو تار تار کرتے ہیں, اور کتنے احکام و مسائل کو اپنے پاؤں کے نیچے رونت دیتے ہیں, اور کتنے فریدوں کو تارک بنے ہوئے ہیں, کبھی اس پر ہمارا خیال نہیں آتا. اس لیے آپ ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے, اپنے مسائل کو بھی حل کیجئے, اور جائز اور دستوری اور آئینی حیثیت سے اپنے مطالبات کو برقرار رکھیے, اور اس وقت تک جاری رکھیے جب تک کہ ایسے مجرم کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے, جیل کی سلاخوں میں نہ ڈالا جائے, یا اس کے ساتھ قانونی چارو جوئی نہ کی جائے, تب تک اپنے مطالبات کو جاری رکھیے. یہ ہمارا آپ کا ایک طریقے سے جمہوری اور دستوری حق ہے. رہا معاملہ دوسرے اعتبار سے, ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, سیرت النبی کو عام کرنا چاہیے, آپ کے اخلاقیات کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. آپ نے اگر کوئی کام کیا ہے جو عام طور سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے, اسے صریح حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش بھی کیجیے. برادران وطن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ بھی کیجیے کہ آپ دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں, انسان ہی کے لیے نہیں, غیر مسلموں کے لیے نہیں, مسلموں کے لیے نہیں, یہود و نصارہ کے لیے نہیں, بلکہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے آپ رحمت ہے, آپ سرچشمہ رحمت ہے. آپ کی ذات کا کتنا بڑا مقام اللہ کی نگاہ میں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے.
خود بھی سیرت کو جانیے اور سیرت کا پرچارک بنیے، برادران وطن کے سامنے سیرت کو اجاگر کیجیے، تب پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، عام طور سے حق ادا کرنے کی بات تو کہی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ کیجیے، سیرت النبی پر لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیے، کم از کم مختصر سیرت پر مشتمل کتاب الرحیق المختوم جو پوری دنیا میں عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے، 1977 میں اس کے مصنف کو 50,000 سعودی ریال اول انعام یافتہ ہونے کی حیثیت سے دیا گیا تھا۔ کم از کم اس کتاب کا مطالعہ کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ کتنا بہترین نمونہ پیش کیا گیا، اور سیرت کے بے شمار کتابیں، اردو میں رحمت اللہ عالمین سب سے اچھی کتاب ہے، سیرت النبی کے نام سے کتاب ہے، سیرت ابن ہشام کے نام سے کتاب ہے، وغیرہ ذالک بہت ساری کتابیں ہیں۔ اگر بڑی لمبی کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تو کم سے کم مختصر سیرت کا جائزہ ضرور لیجئے، اور سب سے بڑی سیرت تو یہ ہے کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کی پوری سیرت قرآن ہے۔ قرآن کو ترجمہ کی مدد سے پڑھیے، اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی شخصیت کیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر مسئلے کی حل کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔